السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے اور دیوبندیوں کا اوریجنل اور بدنما چہرہ آپ کے سامنے آ جائے۔ سنی انبیاء اکرام کی جس کمال کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہابی دیوبندی اسی کمال کو شرک بتاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے لیے ہر کمال کو تسلیم کرتے ہیں، انبیاء اکرام کے کمال کو انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں اس ویڈیو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، میں اس سے پہلے آپ کے سامنے غسل کے فرض اور غسل کی سنتیں پیش کر چکا ہوں۔ آج الحمدللہ میں آپ کے سامنے وضو کے فرض اور وضو کی سنتیں اور وضو کے مستحب اور وضو کے مستحب مفسدات، یعنی کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات اس کو بغور سنیں اور آپ حضرات اس کو یادداشت میں بھی رکھیں، کیونکہ جو بزرگ لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، وہ مدرسہ نہیں جا سکتے، تو میں نے سوچا کہ لائیے میں اپنے تمام ان سنی مسلمان وفادار رسولوں کے لیے بتا دوں جو مدرسے نہیں جا سکتے ہیں اور اپنے کام میں مصروف ہیں، گھرے ہوئے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ مدرسے کیوں نہیں جاتے؟ تو حضرات، جب انسان پر ذمہ داری آ جاتی ہے تو وہ اپنے شوق کو بھی نہیں دیکھتا، وہ اپنے گھر والوں کے لیے محنت مزدوری کے لیے نکل جاتا ہے، اور کیا کیا ہوتا ہے یہ میرے جیسے چھوٹے لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ بہرحال وضو میں 4 فرض ہیں۔ اول، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان سے دوسرے کان کی لو تک منہ دھونا۔ پیشانی کہتے ہیں ماتھے کو، جو ماتھے پہ جو سر کے بال ہیں، یہاں سے سر کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یعنی جو داڑھی کا یہ نچلا والا حصہ ہوتا ہے، یہ سب۔ اور داڑھی جن لوگوں کی ہے تو اس کا خلال کریں، یعنی انگلی اس میں پھیر لیں، مار لیں، ٹھیک ہے؟ بہرحال وہ آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، تاکہ پوری طرح سے چہرہ دھل جائے، منہ دھل جائے۔ دوسرے، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کوہنی کی جو ہڈی ہے نا، یہاں جگہ خشک رہ جاتی ہے اور آدمی دھیان نہیں دے پاتا، اس کو اچھے سے مل لے ہاتھ سے۔ اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اکثر لوگوں کی کوہنی رہ بھی جاتی ہے اور بہت سے لوگ اس کو بہت دھیان سے دھوتے ہیں، اور ایک دوسرے کو جب اس میں بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کی کوہنی رہ گئی یا آپ کا پیر کا ٹخنا رہ گیا، یہ بھیگا نہیں، تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا شکر اور احسان ادا کرو کہ اس بندے نے آپ کو گناہ سے بچایا ہے۔ جو آپ نماز پڑھنے جا رہے ہو نا، جاڑے میں اٹھ کے آئے ہو اور گرمی میں اٹھ کے آئے ہو یا کسی بھی موسم میں اٹھ کے آئے ہو اور وضو کیا ہے آپ نے وضو کیا مگر ہوا نہیں، تو کیا فائدہ؟ نماز بھی نہیں ہوگی۔ احسان مانو اس بندے کا جو آپ کی فکر کر رہا ہے، ناراض نہ ہوا کرو۔ بڑے بڑے لوگ، اونچی چوٹی کے لوگ یا بات والے لوگ چھوٹے لوگوں کی باتوں کا برا مان جاتے ہیں، یا کسی بڑے نے بھی کہہ دیا تو برا مان جاتے ہیں، تو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، احسان مانو اس بتانے والے کا۔ چوتھائی، سر کا مسح کرنا، یعنی ماتھے سے 4 انگل، یعنی بیچ سے تھوڑا پہلے، ٹھیک ہے؟ چوتھائی سر، اب پورا سر کتنا ہے اس کا چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھے، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یعنی پیر کی جو ہڈی ہے، جو گانٹھ ہے، جو ٹخنا ہے، اس کو دھونا۔ اور مطلب یہ جو ہڈی ہے جہاں، تو
تو یہاں سوکھی ہوئی جگہ بھی رہ جاتی ہے، تو اس کو دھیان سے دھوئیں، مل کے دھوئیں۔ یہ 4 فرض وضو میں ہیں۔ اگر ایک بال برابر بھی جگہ رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب وضو میں 13 سنتیں ہیں۔ اول نیت کرنا، دوسرے بسم اللہ پڑھنا، تیسرے پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، چوتھے مسواک کرنا، پانچویں 3 بار کلی کرنا، چھٹے 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، ساتویں داڑھی کا خلال کرنا۔ یعنی پہلے سیدھے ہاتھ سے اپنے جو ہے سیدھے طرف کے حصے میں جو ہے انگلی ڈالو، اور پھر بائیں طرف کے جو ہے انگلی ڈال کے خلال کرو، پھر سامنے سے جو ہے اس کو کر لیا جائے۔ خیر آپ جان گئے ہوں گے، بہرحال کرتے ہی ہیں بزرگ۔ 8ویں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرو، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر کھینچنا، پہلے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں میں بائیں ہاتھ کی انگلی، اور پھر بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں سیدھے ہاتھ کی انگلی ڈال کر۔ 9ویں ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ نمبر 10 ایک بار تمام سر کا مسح کرنا۔ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اگر آپ پورے سر کا مسح کریں گے تو آپ کا فرض اور سنت دونوں ادا ہو جائے گا، یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا ہے۔ ایک بار پورے سر کا تمام سر کا مسح کرنا یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا۔ 11ویں دونوں کانوں کا مسح کرنا، یعنی کان میں انگلی ڈال کر پھیرنا۔ 12ویں ترتیب سے وضو کرنا، یعنی جس طرح بتایا گیا ہے۔ 13ویں پیدر پہ وضو کرنا کہ ایک عضو خشک نہ ہو پائے کہ دوسرا دھو لے۔ ایسا نہ کرے کہ ایک عضو دھو لیا، اب جو ہے باتیں کر لی جب تک وہ سوکھ گیا، ایسا نہ کرے، وضو کرے کرتا چلا جائے۔ بہرحال اب وضو میں 5 مستحب ہیں، 5 چیزیں مستحب ہیں۔ اول دائیں طرف سے شروع کرنا، بعض علماء نے اسے سنتوں میں شمار بھی کیا ہے، اور میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں اس سے پہلے، اور اسی پر علماء کا جو ہے فیصلہ بھی ہے، اس کو جو ہے بتایا ہے کہ اور یہی قوی ہے۔ دوسرے گردن کا مسح کرنا، بعض لوگ گلے کا کرتے ہیں تو گلے کا نہیں کرنا ہے، گردن کا کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ گردن کا مسح کرتے کرتے گلے تک لے کے آتے ہیں ہاتھ، تو خالی گردن کا مسح کرنا۔ تیسرے وضو کے کام کو خود کرنا، دوسرے سے مدد نہ لینا۔ وضو کا لوٹا خود بھرے یا نل پہ بیٹھے تو خود اس کو چلائے، اس کو کہا ہے کہ وضو کے کام کو خود کرنا۔ بہرحال دوسرے سے بھی کرا سکتے ہیں تو ہو جائے گا، کوئی مجبوری ہے تو بہرحال، مگر اگر خود کریں تو بہتر ہے۔ چوتھے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا۔ 5ویں پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ اب وضو میں کتنی چیزیں مکروہ ہیں؟ وہ 4 ہیں۔ وضو میں 4 چیزیں مکروہ ہیں۔ اول ناپاک جگہ پر وضو کرنا، دوسرے سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا،
تیسرے وضو کرنے میں دنیا بھر کی باتیں کرنا. چوتھے سنت کے خلاف وضو کرنا یعنی بے ترتیب. یہ وضو کے مکروہات ہیں. وضو میں کتنی چیزیں مکروہ ہیں؟ 4 چیزیں. اول ناپاک جگہ پر وضو کرنا، دوسرے سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، وضو کرنے میں دنیا بھر کی باتیں کرنا، اور چوتھے سنت کے خلاف وضو کرنا. اب وضو کتنی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ کیا کیا ہیں، اس کو بھی آپ ملاحظہ فرما لیں. وضو 8 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. اول پیخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا، دوسرے ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا، تیسرے بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، چوتھے منہ بھر کے قے کرنا، پانچویں لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا، چھٹے بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا، ساتویں مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا، آٹھویں نماز میں قہقہ مار کر ہنسنا یعنی کھکا مار کر ہنسنا، آواز سے ہنسنا. اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے نماز کے اندر. انشاءاللہ اس کے بعد میں آگے کی چیزیں بتاؤں گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.